بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمشق شہر کو فتح کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہم فتوحات میں سے ایک فتح تھی۔ جب سلطان نے اس شہر کو فتح کیا تو آپ نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشاورت کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہر کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی جائے اور اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ آباد، زرخیز اور خوشحال بنایا جائے۔ سلطان کے حکم پر دمشق شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ دمشق شہر میں دو گاؤں کے درمیان ایک راستہ گزر کر جاتا ہے جس پر بڑے بڑے قافلے گزرتے ہیں، لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ اس راستے میں کوئی بازار نہیں۔ مسافروں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور اس جگہ بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، لہذا اگر اس جگہ پر ایک بازار بنایا جائے تو وہ شہر کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا کہ تم حساب لگاؤ کہ اس بازار کو اس جگہ بنانے کا کتنا خرچ آئے گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے خزانچی کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی اور حساب لگایا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، سلطان معظم، چونکہ وہاں پہلے کوئی بازار نہیں، لہٰذا عام بازاروں کی نسبت وہاں پر کئی گنا زیادہ اخراجات ہوں گے اور اس بازار کو بند کرنے کے لیے بہت سارے اخراجات اور اقدامات کرنا پڑیں گے، لہٰذا میری رائے یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر وہاں بازار بنایا جائے، کیونکہ وہ جگہ بھی شہر سے دور ہے اور اس بازار میں ڈاکو کے لوٹ مار کا بھی خطرہ رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کرواؤ اور تم ہی میرے ساتھ چلو، اور چند سپاہیوں کو کہو اپنے اپنے گھوڑے تیار کریں۔ سفیان نے کہا، سلطان معظم، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو سلطان نے کہا، علی بن سفیان، میں اس گاؤں میں جا کر خود جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ کر پتہ چلے کہ ادھر اس جگہ پر اتنے سارے دینار خرچ کر کے بازار تعمیر کیا جائے تو کیا آنے والے وقت میں وہ دمشق شہر کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ کیا اس میں میری غریب رعایا کو بھی فائدہ ہوگا یا صرف بڑے بڑے تاجر ہی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ آپ جو بھی کام کرتے ہو اس میں سب سے پہلے غریبوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پر پہنچا تو جگہ دیکھ کر سلطان خوش ہو گیا، کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ حسین و جمیل اور وہاں بازار قائم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند تھی۔ دونوں گاؤں ہرے بھرے تھے، کھیت نظر آ رہے تھے، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سلطان نے کہا، اگر اس جگہ پر آ کر قافلے ساتھ میں پڑاؤ کریں تو ان کے جانوروں کے لیے بھی یہاں کافی فائدہ رہے گا، اس لیے جہاں بڑے بڑے قافلے آ کر رکیں گے اور بازار چند ہی دنوں میں ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ سلطان کے قیام والی جگہ سے لے کر ان دونوں گاؤں کے بازار والے قیام کی جگہ سے تقریباً آدھے دن کا سفر تھا۔ اس کے سپاہی بھی تھک چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ سلطان کی آمد کی خبر سن کر اس گاؤں کے چودھری نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، میری حویلی میں قیام کریں تو یہ میرے لیے یہ بڑا شرف ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری صاحب کی دعوت قبول فرمائی اور دوپہر کے بعد سلطان چودھری کی حویلی میں قیام کرنے کے لیے چلا گیا۔ سلطان دوپہر کے وقت چودھری کی حویلی میں کھانا کھا کر قیام فرما رہے تھے۔ چند لمحوں بعد چودھری کی حویلی کے دروازے پر بہت زیادہ شور آنے لگا، تو شور کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ محافظ باہر بھیجو اور پتہ کراؤ کہ اتنا شور کیوں ہے۔ محافظوں کا دستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے گرد موجود تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، میں خود باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں۔ جب علی بن سفیان باہر گیا تو دیکھا کہ چند آدمیوں نے ایک بوڑھے آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور چند عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس گاؤں کا قاضی صاحب، جس کے سر پر سفید پگڑی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا لیے سامنے کھڑا تھا اور چودھری صاحب سے اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ چودھری بار بار کہہ رہا تھا کہ سلطان اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ علی بن سفیان نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو صورتحال بتائی
کہ قاضی جو کہ اس گاؤں کا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان معظم نے علی بن سفیان سے کہا کہ چودھری صاحب کے پاس جاؤ اور چودھری صاحب کو کہو کہ قاضی صاحب کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ علی بن سفیان اس قاری کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں آ گیا اور باقی ہجوم کو چودھری کے محافظوں نے باہر ہی روکے رکھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب سلطان معظم کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو سلطان نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب مجھ سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی اور باہر تم نے اتنا ہجوم کیوں اکٹھا کر رکھا ہے؟ یہ سن کر قاضی نے سر جھکاتے ہوئے سلطان معظم کو سلام کیا اور کہا، سلطان معظم، میں اس گاؤں کا قاضی ہوں اور آج تک میں نے جتنے بھی فیصلے کیے میں نے انصاف کو بالا تر رکھا اور آج تک کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں جو میری زندگی میں گزرا ہو جس میں میں نے انصاف کے پیروں کو مد نظر نہ رکھا ہو، لیکن یہ واحد مقدمہ ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بتاؤ کون سا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، میرے پاس ایک بوڑھی عورت ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو گاؤں کے لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، تم نے اس نوجوان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، یہ بوڑھا آدمی میرا شوہر ہے اور یہ نوجوان لڑکی میرے بیٹے کی گھر والی ہے۔ میرا بیٹا ایک بڑے تاجر کے ہاں ملازمت کرتا ہے اور میرا بیٹا تجارت کے سلسلے میں تاجر کے ساتھ اکثر اوقات باہر آتا جاتا ہے، لیکن ایک ماہ پہلے ایسا ہوا کہ مجھے خبر ملی کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اپنی ماں کے گھر لے چلو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں خود ہی سواری لے کر اپنی ماں کے گاؤں میں چلی گئی۔ پیچھے میری بہو گھر میں اکیلی تھی اور میرا شوہر جانتا تھا کہ میری بہو گھر میں اکیلی ہے، کیونکہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی تھی اور وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا مجھے مجبوری میں اپنی بہو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ میرے شوہر نے بہانہ بنایا تھا کہ میں بھی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پڑوسی عورت کے ذمہ لگایا تھا کہ تم میری بہو کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اور میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو مجھے میری بہو سر پیٹنے لگی اور مجھے کہا کہ میرے سسر یعنی آپ کے شوہر نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے خاموش رہنے کے لیے ڈراتا رہا۔ میں نے اس وقت اس کو کہا، کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں آج چپ کر گئی تو یہ ساری زندگی مجھے اس طرح ڈرا کر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہے گا اور اس بات کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ میں فوراً قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا، قاضی صاحب کیا آپ میرا مقدمہ سنیں اور میرے شوہر کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر سکے۔ میں نے اس عورت کو یقین دلایا کہ اسے ضرور انصاف ملے گا۔ مقدمے کا دن مقرر کیا گیا اور مقدمے والے دن عدالت لگ گئی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بہو سے پوچھا، آپ بتاؤ کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے وہی الفاظ دہرائے جس طرح کی اس پہلے ساس کہہ چکی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کے بزرگ شوہر کے الفاظ میں بالکل تضاد تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر چلا گیا۔ جس دن ہی میری بیوی گھر لوٹی اس دن میں گھر لوٹا، لیکن جیسے ہی میری بیوی نے گھر میں قدم رکھا تو میری بہو نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور وہ اس پر گندے سے گندا الزام لگا دیے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے، چاہیے کہ لہٰذا یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع ہوئے تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میں انصاف تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جب میں لڑکی کی باتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سارے ثبوت اس کے سسر کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب میں اس کے سسر کے پہلو کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے ثبوت اس کی بہو کے خلاف جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا آپ انصاف کرنے میں ہماری مدد کریں اور اس بوڑھی عورت کا مقدمہ آپ سن لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم بوڑھی عورت، اس کے شوہر
اور اس کی بیوی حاضر ہو جانا، میں کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ صبح کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں تشریف لائے۔ قاضی صاحب ان تمام لوگوں کو لے کر عدالت میں پہلے ہی سے پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھا تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، آپ کے حکم کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہیں، اب آپ بھی ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون پاک دامن ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ان کے دلائل سنے اور تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور 2 کدال لے کر آؤ اور اسی جگہ 2 بڑے گڈھے کھدواؤ۔ حکم کے مطابق 2 گڈھے کھودے گئے جو تقریباً 3 فٹ کی گہرائی کے تھے۔ اب سلطان نے حکم دیا، ان کھڈوں کو چشم کے پانی سے بھر دو۔ حکم کی تعمیر ہوئی اور دونوں کھڈے پانی سے بھر دیے گئے۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ کر ہکا بکا تھے۔ کیسا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا سارا انجام دینے والا ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان مجرم کو پکڑنے کا کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ قاضی بھی حیران و پریشان تھا کہ سلطان معظم مقدمہ سننے کی بجائے کن کاموں میں سپاہیوں کو لگا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک بزرگ بابا کو لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ اس بزرگ بابا کی داڑھی بالکل سفید تھی اور شکل سے اللہ کا پیارا لگتا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزرگ کے سامنے 2 گلاس پانی کے رکھے جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 2 گلاس پانی کے رکھے گئے۔ بزرگ نے کچھ پڑھ کر دونوں گلاسوں پر پھونکا اور پھر سلطان نے حکم دیا، یہ پانی کوئی عام پانی نہیں بلکہ خاص پانی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی مجرم ہوگا وہ پانی اپنے گڈھے میں ڈالے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا پانی خشک ہوگا تو اس کا رنگ سرخ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ان دونوں گلاس میں سے ایک گلاس اس بوڑھی عورت کی بہو کے ہاتھ میں دے دو اور دوسرا اس بزرگ جو کہ اس بوڑھی عورت کا شوہر ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ان دونوں گڈھوں میں سے ایک گڈھے میں ایک لڑکی گلاس والا پانی ڈالے گی اور ایک کھڈے میں بزرگ پانی ڈالے گا، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا تو جیسے ہی وہ پانی ڈالیں گے، جب یہ پانی 2 فٹ کی گہرائی تک جائے گا تو یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس کے کھڈے کا پانی سرخ ہوا اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کسی کی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سلطان نے جلاد کو حکم دے دیا کہ پانی ڈالنے کے فوراً بعد ان دونوں کے گردنوں پر تلوار رکھ دینا اور جس کے بھی کھڈے کا پانی سرخ ہو تو اس کا سر قلم کر دینا، کیونکہ وہی مجرم ہوگا۔ اب لڑکی اور بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور وہ ہجوم کو عیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے حکم کے مطابق ان دونوں نے وہ پانی اپنے اپنے گڈھے میں ڈالا اور جلاد ان کے گردنوں پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان دونوں کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ دونوں سوچ رہے تھے اگر میرے گڈھے کا پانی سرخ ہوا تو یہ جلاد فوراً سر قلم کر دے گا۔ دونوں کو اپنی اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پانی خشک ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی 2 فٹ کی گہرائی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا، سلطان معظم میری جان بخش دیجئے، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں۔ جلاد نے اب تلوار ان کی گردنوں سے ہٹا دی اور اس نے کہا، سلطان معظم میں نے اپنے سسر پر غلط الزام لگایا ہے، اس سب کے پیچھے میں ہوں۔ سلطان نے پوچھا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے کہا، سلطان معظم میں اپنے چاچو کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اپنے سسر کی وجہ سے جس نے میرے پیار کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرا لی اور اس نے مجھے اپنی محبت سے جدا کر دیا۔ میں نے اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ اس بوڑھے نے مجھے اپنی محبت سے دور کیا، میں اس کو اپنے گھر سے دور کر دوں گی، اور اس لیے میں نے موقع پا کر اس پر یہ گھناؤنا الزام لگا دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی ہنسنے لگا اور کہا، اے بے وقوف لڑکی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی جادوئی پانی نہیں، اور یہ جو بابا ہے جس نے پانی پہ پھونکا ہے یہ میرا جاسوس علی بن سفیان ہے۔ میں نے یہ صرف پتہ لگانے کے لیے کیا کہ تم میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ ہے۔ یہ سب میں نے کارروائی اس لیے کی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کسی پر غلط الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو سخت سزا سنا دی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو باعزت بری کر دیا۔
ناظرین گرامی، اللہ نے سلطان کو بہت عقل سے نوازا تھا اور یہ اللہ کے اپنے بندوں پر خاص کرم